کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بوڑھے نبی جو اولاد سے محروم تھے اللہ سے ایسی دعا کرتے ہیں کہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ آج ہم سنیں گے ایک دل کو چھو لینے والی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑو۔ کا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ یہاں سیکھیں حالات جیسے بھی ہوں اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ یہاں سے ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے کرنا آسان ہے، اللہ کے لیے کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ یاد دلاتا ہے کہ تو خود بھی جبکہ کچھ نہیں تھا میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ باوجود صحت مند ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بات نہیں کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کہا گیا، اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے سمجھ عطا کی تھی اور اپنے پاس سے شفقت، نرمی اور پاکیزگی بھی دی تھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھے اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس قرآن میں مریم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور ہماری خاص رحمت یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کی گئی تھی۔ وہ نہایت رحم دل، پاکیزہ اور فرما بردار تھے۔ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ پاک دامنی اور حیا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جب چاہے معجزہ کر دیتا ہے۔ مشکل حالات میں اللہ کی پناہ لینا بہترین راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت قصہ پسند آیا
تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگلے حصے میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حیرت انگیز معجزہ۔